السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے کہ عید کے بعد اللہ تعالیٰ شیطان کو کیوں آزاد کر دیتا ہے، جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنیف ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سنو۔ قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، او شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا 5 چیزیں جب کسی کو عطا ہو جائیں تو 5 چیزیں خود بخود اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ 5 چیزیں جب کسی کو مل جائیں اللہ پاک جل شانہ رحیم کریم ذات 5 چیزیں خود بخود عطا فرماتے ہیں۔ توجہ کریں، فرمایا جب میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرا بندہ شکر کرتا ہے، میرے انعام کا شکر کرتا ہے، قدر کرتا ہے، فرمایا میں اس نعمت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہوں۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اور میرے بندو اگر شکر ادا کرو گے، میرے انعام کی قدر کرو گے، آنکھ کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن دیکھا کر، کان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم سنا کر، زبان کا شکریہ ادا کیا کر، قرآن کریم کی تلاوت کیا کر، درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ پڑھا کر، بے شک بے شک۔ پاؤں کا شکرانہ ادا کیا کر، مسجد کی طرف چل کے جایا کر، ہاتھوں کا شکرانہ ادا کیا کر، اس سے قرآن کریم کی ورق گردانی کیا کر، اس سے قرآن کریم کی اوراق کو کھولا کر۔ جب یہ چیزیں عطا ہو جائیں، فرمایا پہلی چیز یہ ہے جب بندے کو شکر مل جاتا ہے، اور جب شکر کرتا ہے میرے انعام کی قدر کرتا ہے، میں اس میں اور اضافہ کر دیتا ہوں۔ اب بندے کی عادت یہ ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، بندے کی یہ عادت ہے کہ اللہ پاک نے اگر اس کو 100 روپے عطا فرمائے، اب وہ 2.5 دیتا ہوا رو رہا ہے کہ اے اللہ مجھے یہ 97.5 کیوں دیے، مجھے نہ دیتا تو اچھا تھا، یہ ناشکری ہوئی۔ فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں انعام میں زیادتی کروں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ناشکری کرو گے نعمت بھی چھین لوں گا، عذاب میں بھی مبتلا کروں گا۔ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اسلام کتنی بڑی نعمت ہے، قرآن کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور لوگوں، مالک کائنات کی قسم ہے، 2 جہان کے تخت و تاج، 2 جہان کی بادشاہت، ساری دنیا کے یاقوت ہیرے جواہرات، ساری دنیا کے سونے چاندی ایک طرف، مالک کائنات کی قرآن کریم
फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्र करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सलब कर लूंगा और अजान में भी गिरफ्तार करूंगा। बेशक दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैरि हिसाब। सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी। उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, कयामत बर्पा होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफसी नफसी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दी। माशाअल्लाह। फिर ऐलान होगा सब्र वाले लोग कहाँ हैं। तो एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो, वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं। क्या अभी तो हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई तुमने उनका हिसाब ना किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। बेशक बेशक। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाजमी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। पुकारो उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। माशाअल्लाह। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूँ। झोली फैला, तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। तो इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत। वहु अल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही। मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूँ जब उनको तौबा की तौफीक देता हूँ, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता। और पांचवी चीज फरमाई मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूँ, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूँ। दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। तो अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है। उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की। अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्रें 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा। मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। तो अल्लाह पाक ने फरमाया काली कमली वाले उम्रों को देखकर घबराना, रंजीदा ना हो।
میرے محبوب تیرا رنج مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، میں تیری امت کو ایک رات ایسی عطا کرتا ہوں جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی ایک رات کی اگر عبادت کسی کو مل جائے، ایک رات کا پورا جاگنا اللہ اللہ کی کسی کو توفیق ہو جائے تو 83 سال 4 مہینے کا ثواب ملتا ہے۔ شب قدر کی جو رات ہے، لیلۃ القدر کی جو رات ہے، اگر وہ رات کسی کو مل جائے اور کوئی آدمی اس میں اللہ اللہ کرے، جاگے، پروگرام بنائے، مانگنے کا وقت پروگرام بنائے، دعا اللہ سے کرے، تو فرمایا کہ ایک رات کے جاگنے پر 83 سال 4 مہینے مکمل عبادت میں گزارنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اور اگر کوئی رمضان کی آخری 10 راتیں جاگ کر گزار دے، جنت کی طلب میں گزار دے، جہنم کے ڈر میں گزار دے، قرآن کے شوق میں گزار دے، رب کو راضی کرنے کے لیے گزار دے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے گزار دے، تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 راتوں کو جاگنے والے کو 833 برس 4 مہینے جاگنے کا ثواب ملتا ہے۔ مگر دوستو یہ ساری باتیں یقین کی ہیں، اب تم یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بغیر دیکھے ہوئے جہان کی کہانیاں کہہ رہا ہے، نہ جنت دیکھی نہ دوزخ دیکھا، نہ موت کا ذائقہ چکھا، نہ قبر کا اندھیرا دیکھا۔ اور لوگوں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پہ یقین کر، نبی کی بات پہ یقین کر، نبی کے فرمان پہ یقین کر، اللہ کے قرآن پہ یقین کر، اللہ کے کلام پہ یقین کر۔ خدا کی قسم تیری آنکھوں کی دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے، کالی کملی والے کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ وہ رات ہے برکتوں والی، رحمتوں والی، خیر والی، سعادت مندی اور خوش بختیوں والی رات ہے۔ فرمایا رمضان کی شب قدر کی رات وہ ہے جس میں میں نے لوح محفوظ سے، عرش عظیم سے قرآن کریم اتارا۔ اب ہم پہلے قرآن کریم کو نعمت جانے جبھی تو بات بنے۔ ہمارے نزدیک سونا نعمت ہے، چاندی نعمت ہے، کوٹھی نعمت ہے، بنگلہ نعمت ہے، تخت و تاج نعمت ہے، خوبصورتی نعمت ہے، حسن و جمال نعمت ہے لوگوں کے نزدیک۔ مگر مسلمانوں، خدا کی قسم جو چیز ہم نے بندوں سے روزانہ چھوٹتی دیکھی وہ تو نعمت بن گئی، اور جو نہ قبر میں چھوٹے نہ حشر میں چھوٹے وہ خدا کا قرآن ہے، وہ نعمت نہیں اور انعام نہیں۔ تو کتنا بڑا انعام ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی پھنس جائے گا، اور اتنی بری طرح پھنسے گا کہ پریشان ہو کر رہ جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ میں جہنمی ہوں۔ ایک بڑا خوبصورت آدمی آئے گا اور آ کے کہے گا آپ نے مجھے پہچانا؟ وہ بندہ کہے گا نہیں۔ فرمایا ٹھیک ہے، تو ہے تو گناہگار، پر یاد رکھ رمضان میں، غیر رمضان میں تو میری تلاوت کیا کرتا تھا، تو میری عزت کرتا تھا، تو میرا اکرام کرتا تھا، میرا اعزاز کرتا تھا، میری ساتھ تیری محبت تھی، اور میں اللہ کا کلام ہوں، اللہ کا قرآن ہوں، بے وفا نہیں۔ برادری چلی گئی، خاندان چلا گیا، اولاد چلی گئی، بیوی چلی گئی، قبیلے والے چلے گئے، یار دوست چلے گئے، میں خدا کا قرآن تیری ساتھ ہمیشہ وابستہ رہوں گا۔ علماء نے لکھا ہے پھر وہ قرآن کریم اس بندے سے پوچھے گا، سارے کہو سبحان اللہ۔ وہ قرآن کریم کا جو بندہ بنا ہوا ہوگا وہ اس آدمی سے کہے گا تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تیرے ماں باپ کہاں ہیں؟
وہ کہے گا میں تو اپنی میں گرفتار تھا، مجھے اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں۔ جب تلاش کریں گے ماں اور باپ کو، تو ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر ان کو دوزخ کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ایسی حالت میں دیکھیں گے کہ فرشتے گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کا قرآن آگے بڑھے گا، اور جیسے ٹریفک والا، پولیس والا، سپاہی سٹی مار کر ٹریفک کو نہیں روکتا، ایک لائٹ مارے گا، ایک روشنی چھوڑے گا اور کہے گا ٹھہرو، سب لوگ ٹھہر جائیں گے۔ اس بندے کا ماں باپ کون سا ہے؟ کہ یہ ہے کہ آ جاؤ، اللہ نے تمہیں جنت عطا کر دی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ وہ بندے کہیں گے، ماں اور باپ کہیں گے ہمارے عمل تو لے تو نیکیاں کم، گناہ زیادہ، گناہوں کے دفتر نکلے، جہنم کا ہمارا فیصلہ ہو چکا، ہم تو جہنم کی طرف چلے جا رہے تھے، فرشتے مجھ کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے چلے تھے، بھلے سے راستے میں مل گئی رحمت تیری، اور مالک کائنات یہ کیا کرم ہوا کہ دوزخ سے واپسی ہو رہی ہے، آواز آئے گی، قرآن کریم کی برکت ہے، تیری اولاد نے قرآن پڑھا، اس قرآن کی برکت سے میں خدا نے تم دونوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ یہ شب قدر وہ رات ہے، لیلۃ القدر وہ رات ہے۔ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ رات ہے کون سی۔ نبی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا ایک رات ہے۔ پھر اسی صحابی نے پوچھا وہ کس مہینے میں ہے؟ فرمایا رمضان کے مہینے میں ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا کون سی رات ہے؟ فرمایا آخری عشرے کی طاق رات ہے، اور غصے ہو کر کے فرمایا اب نہ پوچھیو۔ تو اس حساب سے 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں رات ہوئی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعتکاف تھا وہ بالاجماع اور بالاتفاق 20ویں رات سے شروع ہوتا ہے، تو سارا ہی عشرہ شب قدر کا ہوا، ہر رات کو حاصل کرنے کی، جاگنے کی کوشش کی جائے۔ فرمایا وہ شب قدر ہے کیا چیز؟ ابادی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ لیلۃ القدر والی رات جس میں جنت کو تیار کیا گیا، جنت میں درخت لگائے گئے، جنت میں پھول لگائے گئے، جنت کو سجایا گیا، جنت کی نہروں کو کھولا گیا، تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جبریل امین سب سے جھنڈا ساتھ لے کر تشریف لاتے ہیں اور بیت اللہ پہ نصب کر دیتے ہیں، اور ساری امت کے لیے اعلان کرتے ہیں اور فرشتوں پھیل جاؤ، ساری دنیا میں چلے جاؤ، گھروں میں چلے جاؤ، کشتیوں میں چلے جاؤ، علاقوں میں چلے جاؤ، لوگوں میں چلے جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، درود شریف پڑھ رہا ہو، استغفار کر رہا ہو، دعا کر رہا ہو، فرشتوں جاؤ ان کی دعاؤں پہ آمین کہو اور ان بندوں سے مصافحہ کرو۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمدللہ۔ اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی رات۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے، توجہ کریں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے 4 نبیوں کا ذکر آیا، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام، ان 4 نبیوں کا ذکر خیر ہوا،
اور یہ ذکر کیا گیا کہ ان نبیوں نے 80 سال اس طرح عبادت کی کہ آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی غفلت نہ کی۔ ایوب علیہ السلام نے، زکریا علیہ السلام نے، حضرت حزقیل علیہ السلام نے، یوشع علیہ السلام نے اللہ کو اتنا یاد کیا، اس کی اتنی عبادت کی، اتنی مناجات کی، اتنی حمد و ثنا کی، اتنی ترانہ ریزی کی، اتنے سجدے کیے، اتنے اس کے سامنے سر جھکایا کہ 80 سال تک اتنا وقت بھی غفلت میں نہ گزارا جیسے کہ آنکھ کی پلک جھپکنے کا وقت لگتا ہے۔ اب بتاؤ ان کی برابری کون کرے؟ تو مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس پر رانجھایا۔ انہوں نے اتنی عبادت کی، میری امت کے لوگ اگر عبادت بھی کریں پھر بھی عمریں تھوڑی ہیں، مقابلہ کیسے ہوگا؟ فرمایا میرے محبوب گھبرانا، ایک رات ایسی دوں گا 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثرا اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا ہو۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ کریں۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار آ میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار آ میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی آ سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے، ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ بے شک، گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں،
اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، قیامت آ جائے میں تجھے مارتا ہی رہوں گا۔ بے شک تو عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے، یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر توڑائیں تو 10 کے کتنے آنے چاہیے، یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک ایک کتنے آنے چاہیے، بے شک اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے۔ سبحان اللہ یہ سب کو پتا ہے کہ کوٹھی، بنگلے، ایئر کنڈیشن، محلات ہونے چاہیے، اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو۔ فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آؤ، فرشتے مصافحہ کرتے ہیں۔ اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے، سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگا والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، اس لیے سلام۔ ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے، ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں۔ مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان، رمضان چلا گیا، جا رہا ہے، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے گا۔ ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے ہیں، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا۔ اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو، اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے، اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا۔ پھر
एक घूंट पानी पी, नियत ये कर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करूंगा, हुजूर की गुलामी करूंगा, इताअत करता करता मर जाऊंगा, इस पर अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये घड़ियां ना जाने किस किस के लिए आखिरी घड़ियां हैं, ये महीना ना जाने किस किस के लिए आखिरी महीना है। अभी रमजान मुबारक से 2-4 दिन पहले इधर जलालपुर की तरफ एक कश्ती में 45 मर्द, बच्चे, औरतें ज्यादा भर गई, शादी के लिए जा रहे हैं। घरों को जंदरे मार के गए, शाम को आके खोल लेंगे, खुदा की कसम जंदरे खोलने वाले आज तक वापिस ना आए। लाशें ना मिली, बच्चों की लाशें ना मिली, औरतों की ना मिली। उन्हें क्या पता था कि शादी नहीं, बर्बादी होने वाली है। ये जो रोजा नहीं रखते ना, इनका अल्लाह पर ईमान नहीं, इनका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर यकीन नहीं। अगर यकीन हो, ये इस तरह खाते पीते फिरे। रमजान का रोजा झूठ बोले, रमजान का रोजा कोई मुसलमान का बेटा रिश्वत वसूल कर ले, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। रमजान का महीना और कम तोलता रहे, रमजान मुबारक का महीना और कम नापता रहे, रमजान मुबारक का जन्नती महीना और धोखा दे फरेब करे। ये तो जन्नती महीना है, जन्नत बनाओ, दोज़ख अल्लाह पाक ने बंद कर दी, अपने ऊपर जहन्नुम को हराम करने की कोशिश करो। अरे बंद हो गई तो उसे बंद ही रहने दो। फिर लोग कहते हैं कि जी दिहाड़ियां नहीं लगती, फिर बच्चों को कहां से खिलाएं। इसका मतलब तो ये हुआ कि बच्चों का खुदा तू हुआ ना, बच्चों को पालने वाला तू है, इन बच्चों का पेट भरने वाला तू कब से बन गया। खुदा का कुरान सुन, फरमाया वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक, नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। अपनी औलाद को कत्ल न किया करो, अपनी औलाद को देखकर तंग न हुआ करो। इनका कपड़ा कहां से लाऊं, इनके लिए रोटी कहां से लाऊं, इनका खर्चा पूरा कैसे करूं। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, इनको तुझे भी रोजी इन मासूम बच्चों के सदके में मिल रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम। तेरा अमल, तेरी करतूत, तेरी बदामाली, तेरी रूह सियाही इस काबिल कहां है कि तुझे पानी का घूंट दिया जाए, तुझे रोटी का टुकड़ा दिया जाए। फरमाया मुझे अपने मालिक कायनात होने की कसम है, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम है, मुझे अपनी खुदाई की कसम है, ये छोटे छोटे बच्चे, ये बेगुनाह, ये मासूम जो तेरे घर में रहते हैं, अरे इनकी वजह से तुझे रोटी मिल रही है, वरना तुझे तो मैं मिट्टी चटाने को भी तैयार। बीच में खड़ा होकर कहता है, ओ मौलाना, ओ कारी साहब, आज तो इतना कुरान पढ़ो, आज तो इतना कुरान पढ़ो, मेरे अब्बा मरहूम को बहिश्त में ठोक के जाना। ठोकना ही पड़ेगा, दाखिला तो मिलना नहीं। सारी उम्र में अल्लाह का कुरान सुनकर कभी खुश नहीं हुआ, कभी 1 घंटा भी इस नीयत से नहीं बैठा कि अल्लाह का कुरान सुनूंगा। आज कह देगी आसे पासे करके जरूर ठोक छो। और फिर सौदा भी गलत, हमसे जन्नत मांगते हैं बाप के लिए, और मुआवजा क्या है? मुरब्बे का मालिक खुद बनता है, बंगले का मालिक खुद बनता है, कोठी का मालिक खुद बनता है, बैंक बैलेंस का मालिक खुद बनता है, कार स्कूटर मोटर का मालिक खुद बनता है, बाग बहार का मालिक खुद बनता है। हम 1 पहिया चावल मत्थे में मार के जन्नत खाना चाहता है। पहिया चावल मौलवी के मत्थे मार के, और वो भी आप खावे बाकरा गोश्त, पीऊ दिनियाज कट्टे दे गोश्त।
آخر جی میں تو گیس کا مریض ہاں، میں بڑا گوشت کھا نہیں سکتا، تو تیرا پیو اجے گھوڑا ہی ہے قبر بچ پہ ہے، وہ کٹے کھائی جاتا ہے۔ ساری عمر میں کبھی دین کے بارے میں غور نہ کیا۔ جب مر گیا بڑا آدمی، پھر برادری کا آدمی آگے بڑھتا ہے، اور جی غسل سنت کے مطابق دینا، کفن سنت کے مطابق دینا، قبر میں سنت کے مطابق اتارنا، قبر کو سنت کے مطابق بنانا، اور حضرت جی بالکل ٹھیک ہے، کرنا چاہیے اور ضرور کریں گے، مگر یہ تو بتا دو جس نے 60 برس تک فرضوں کی چھٹی رکھی، واجبات کو ٹھکرایا، کبھی قرآن کو سچا اور حق بھی نہ جانا، آج آج کفن کا سنت ہونا کیا کرے گا؟ کیسے کام چل جائے گا؟ اندھیر کھاتا بھی جاؤں گا کوئی؟ اس لیے قرآن کریم کہتا روے گا، پچھتاوے گا، اور ہر دفعہ یوں کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اے کاش یہ میرے کھبے ہاتھ میں نام اعمال نہ ملتا تو اچھا تھا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو بہتر تھا، مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ، آئے میرا مال آج میرے کام نہیں آیا، هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، اوے میری بادشاہت آج میرے کام نہ آئی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی تلخیوں میں گزار دی، پریشانیوں میں گزار دی، ارشاد فرمایا او لوگوں تم کیا سمجھو، تم کیا جانو، ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہو۔ کیا کہنا اس نبی کی عظمت کا جس نبی کے سگے چچا کے دین کے لیے، دین کی عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے سگے چچا کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی بیٹی کو نیزہ مارا، اونٹ سے نیچے گرا دیا، پیٹ ساکت ہو گیا، 2 سال تک تڑپ تڑپ کے شہید ہو گئی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پھونک مار کے جنت مل جائے گی، ہمیں تو صرف ایک نگاہ بوانے سے جنت مل جائے گی، اگر یوں ملتی تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ ادھیڑے جاتے۔ ان کے کاروبار، ان کے معاملات، ان کی نشست و برخاست، یہ تمام کے تمام ہم لوگوں سے نرالی تھی۔ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے زمین خریدی اور دوسرے صحابی نے زمین بیچی۔ جس نے زمین خریدی تھی اس نے بنیادیں کھدوائی، ایرے کھدوائے، تو کھودتے کھودتے سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا، سونے کا بھرا ہوا مٹکا نکل آیا بنیاد میں سے، کھودتے کھودتے۔ ہمارے زمانے میں اگر ایسا ہو جائے ہم تو مزدوروں کو فوراً بھگا دیں گے، پتہ نہ چل جائے، جاؤ جاؤ آج ہمارا کام نہیں کرنے کا ارادہ، آج چھٹی کرو، یہ حصے دار نہ بن جائے۔ کسی نے نہیں دیکھا۔ جس صحابی نے زمین خریدی تھی مٹکا سونے کا بھرا ہوا سر پہ اٹھا کر اس کے پاس لے گیا، جس سے زمین خریدی تھی میں نے زمین کے پیسے دیے، یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا تیری زمین میں سے ملا ہے، یہ تیرا ہے، سنبھال لے۔ تو ساڈے ورگا ہوندا نا جزاک اللہ پڑھاؤ جی۔ اگر یہ صحابی ہے حضور کا جس کی نیت اتنی صاف ہے کہ غریب آدمی ہو کر سونے کا بھرا ہوا مٹکا لے کے آ گیا، آگے وہ بھی تو صحابی ہے، کہنے لگا مجھے میرے دادا نے نہیں بتایا، میرے ابا نے مجھے نہیں بتایا، میں نے یہ گھڑا بھرا ہوا سونے کا خود دفن نہیں کیا، اس لیے میرا نہیں تیرا ہے۔
یہ بعض بدبخت کہتے ہیں نا کہ صحابہ کرام آپس میں لڑا کرتے تھے. صحابہ کی لڑائی یہ ہے. آج میری تیری لڑائی یہ ہے. مکان میرا, دکان میری, جائیداد میری, دولت میری, گلی میری, فلاں چیز میری. صحابہ لڑتے ضرور تھے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن ان کی لڑائی یہ ہے, یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا. یہ فرق ہے صحابہ کی اور تیری لڑائی میں. صحابہ کرام کو اپنے اوپر قیاس نہ کر. وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر میں لاکھوں مرتبہ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا. صحابہ وہ ہے جن کا امام کالی کملی والا تھا. صحابہ وہ ہے جن کا استاد امام الانبیاء تھا. صحابہ وہ ہے جن کا پیر شہنشاہ کائنات تھے. اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہے جن کے بچوں کے نام بھی حضور نے رکھے. صحابہ کرام کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی حفاظت کی. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے درختوں کے پتے چبا کر قرآن کی تلاوت کی. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی چٹائی پہ لیٹ کر قرآن پڑھا. آج تو مسحریوں پہ لیٹ کر قرآن کریم نہیں پڑھتا. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. تو ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتا. تو صحابہ آپس میں لڑ رہے, میں مانتا ہوں. زمین خریدنے والا صحابی کہتا ہے اپنی بلا کو سنبھال, یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے. جس نے زمین بیچی تھی وہ کہتا ہے رب ذوالجلال کی قسم یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے. سندھ کے ایک علاقے میں 2 پارٹیاں ایک عورت پہ جھگڑ پڑی. ایک پارٹی کہتی تھی میری ہماری ہے, دوسری پارٹی کہتی تھی ہماری ہے. ایک فیصلہ کرانے کے لیے دنیا دار پیر کے پاس چلے گئے. اس نے سوچا جس عورت پہ یہ جھگڑ رہے ہیں وہ سودا کوئی اچھا ہی ہوگا. کہنے لگا پہلے مال دکھاؤ فیصلہ پھر ہوگا. پہلے مال دکھاؤ. انہوں نے لا کر کے سامنے کھڑی کر دی تو تھی ذرا چیکنی چوپڑی. کہنے لگا دونوں ہی پارٹیاں جاؤ یہ میری ہے. جہاں ایسے پنچایتی ہوں وہاں فیصلے کون کرے گا؟ صحابہ لڑ رہے, سونے کا بھرا ہوا مٹکا میرا نہیں تیرا ہے. وہ کہتا میرا نہیں تیرا ہے. چلو مقدمہ لے کر مدینے کے جج کے پاس چلے گئے. وہ کہتا دیکھو جی اپنی بلا میرے گلے ڈال رہا ہے. زمین خریدنے والا صحابی کہنے لگا رب ذوالجلال کی قسم جب سے میں نے کلمہ پڑھا پرائے حق کے پانی کی بوند بھی میرے حلق سے نہیں گزری. جس نے زمین بیچی تھی وہ بھی کہنے لگا جب سے میں نے کلمہ پڑھا آج تک غلط بات میری زبان سے نہیں نکلی. وہ مدینہ منورہ کا جو جج ہے وہ بھی حضور کا صحابی ہے. جو ساڈے زمانے میں ہوندا نا تو کہنا تساں دویاں دا نہیں ساڈی کوٹھی تے پڑھا دو. ہمارے یہاں دے چھوڑو. کئی مرتبہ میں پچھتاتا ہوں کہ اگر وہاں ہوتا تو میں کہنا سی تسی رسید کٹا لو جلدی کرو. کیا کروں تھا ہی نہیں, سولے کا بھرا ہوا مٹکا کوئی چھوڑنے والی ہے. آگے وہ مدینے کا جج ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو مدینے پاک کی زیارت نصیب فرمائے. کون سا مدینہ؟ آج بھی جا کر کے مدینہ منورہ میں دیکھ لے جو ہوا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آتی ہے خدا کی قسم جو خوشبو آج بھی اس ہوا میں موجود ہے وہ منو کستوری اور مجھ کو عنبر چھڑکنے میں نہیں آ سکتی. جو گنبد خضرا سے ٹکرا کے ہوا آتی ہے اس میں خوشبو موجود ہے.
بھی مدینے کی ہوا نرالی، مدینے کی شان نرالی، مدینے کی عظمت نرالی، رب ذوالجلال کی قسم مدینے کا کتا نرالا، بلی نرالی۔ یہ ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، ذرا پوچھ کر دیکھو، کتا بھی، بلی بھی، مرغی بھی، تینوں چیزیں ایک جگہ کھڑی ہوتی ہیں، کتا بلی کو نہیں چھیڑتا، بلی مرغی کو نہیں چھیڑتی، اور مدینے کا کتا شرما گیا، پر پاکستان کے مسلمان کو حیا نہ آیا، صحابہ کرام کو اب بھی بھونکتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی تاریخی واقعہ ہے، یہ تو تاریخ کی آڑ لے کر صحابہ کرام کو بھونکنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اب یہ بھی کوئی تاریخ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو رہے تھے، اور راوی جو ہے وہ کھجوروں کی آڑ میں کھڑا ہو کر روایت کر رہا تھا۔ وہ چنگا راوی ہے، خاندان نبوت کے گلے پہ چھرے چل گئے، وہ کھڑا ہو کے روایت ہی کرتا رہا۔ آخر پچھو آواز آئی، پچھو آواز آئی، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، نہ قرآن، نہ حدیث، نہ روایت، نہ لینا نہ دینا۔ آخر راوی آ دے، کیڑا راوی ہے وہ؟ ڈبے دے پروں آدائی آدھا جدو تیر چلیا تو میرا حسین آکھن لگا۔ تیری روایت کا اعتبار کون کرے؟ میں اس کو راوی چھوڑ مسلمان نہیں مانتا کہ نواسہ رسول کا خاندان ذبح ہو رہا ہو اور کوئی خاموشی سے کھڑا ہو کر دیکھتا رہے، دیکھ نہیں سکتا، گوارا نہیں کر سکتا۔ مدینے کا جج موجود ہے، وہ بھی صحابی ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، دونوں نے کہا یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا میں بھی لینے کو تیار نہیں، دوسرا کہتا میں بھی لینے کو تیار نہیں۔ فرمایا تمہارے پاس اولاد کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگا لڑکی ہے، دوسری نے کہا لڑکا ہے۔ فرمایا جج نے کہ ایک تیرا لڑکا اس کی لڑکی، دونوں کی شادی کر دو اور یہ سونے کا بھرا ہوا مٹکا اس جوڑے کے حوالے کر دو۔ کیا انداز ہے صحابہ کرام کے انصاف کا، قطعی طور پر اپنی طرف بات آنے دی نہیں۔ اور یہ تو وہ لوگ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال میں جھاڑو دی، ایک چونی مل گئی، فاروق اعظم کا پوتا بالکل چھوٹا سا قریب کھڑا ہے، اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، بچہ کوئی شے لے کے کھا لے گا، اس نے منہ میں ڈال لیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو بلایا تو صاف نہ بولا، فرمایا بیٹے منہ میں کیا ہے؟ کہنے لگا پیسہ ہے۔ کہاں سے آیا؟ ابو موسیٰ اشعری نے دیا۔ بلا کے فرمایا کوڑے مار مار کر تیرا چہرہ بدل دوں گا، قوم کے پیسہ، قوم کا دھیلا دمڑی کچھ بھی ہو، اور تجھے حرام کھلانے کے لیے میری آل کے سوا اور کوئی نہ ملا، اور کوئی نہیں ملا۔ کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوا ایک پیسہ مل گیا، چونی، اور بچے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ فاروق نے فرمایا کوڑے مار مار کر تیری شکل بدل دوں گا، میری نسل کے ہاتھ پر یہ ناجائز قوم کا پیسہ تم نے کیوں رکھا؟ وہ کہتے تھے ایک ایک پیسہ قوم کا ہے، اور آج ہر افسر کہتا نہیں یہ سارا ہی میرا ہے، سارا ہی میرا ہے۔ کیا پوچھو، وہ جھگڑا ہوا نا ماں بیٹے کا میراث کے مسئلے پر، ماں مولوی کے پاس آئی، کہنے لگی 100 روپے دوں گی، ایک فتوے کا فتوا میرا سیدھا کر دے، ذرا ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں 100 روپے کی بڑی قیمت تھی، کہنے لگا 100 روپے پہلے نکال، مسئلے جتنے چاہے سیدھے کرا لے یا ٹیڑھے کرا لے، دونوں کام آتے ہیں مجھے۔ ہائے ہائے، فتویٰ دینے کا بھی زمانہ تھا، عجب انداز تھا فتوے کا۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہندوستان میں بھی ایک مولانا نے فتویٰ دیا تھا
کہ جو بندی عقیدہ رکھنے والے کو جو بھی وعلیکم السلام کہہ دے اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے. ہاں چھوٹے چھوٹے تھے ہم پڑھتے تھے جب فتویٰ ہم نے سنا کہ یہ فتویٰ دیا گیا, شاید پہلے دیا تھا 12 طالب علمی کے زمانے میں ہم نے سنا, فتویٰ جھاڑ دیا. جو بھی دیوبندی عقیدہ رکھنے والے کو سلام علیکم تو کیا وعلیکم السلام بھی جو کہے گا اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی. بس ایک مسجد کا خادم تھا, اس کا کہیں کام نہیں بن رہا تھا, وہ تو سیدھا اس مولانا کے پاس پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت جی السلام علیکم. لگا جو وعلیکم السلام مراد اچھے ہیں تشریف رکھیے. کہ حضرت میں نے سنا ہے آپ نے اس طرح کر کے فتویٰ دیا ہے. لگا ہاں میں نے فتویٰ دیا ہے اور تحقیق سے دیا ہے, سوچ کر دیا ہے. کہنے لگا حضرت پھر بالکل ٹھیک ہے, میں کٹر دیوبندی ہوں, آپ نے وعلیکم السلام کیا ہی دیا ہے, آپ سے تو فارغ ہو گئی, لاؤ میرے حوالے کرو. کے فتوے کے مطابق ہی میرا کام بن رہا ہے, دعائیں دوں گا مہربانی کرو. اور فتویٰ دینا بڑا آسان ہے, بیوی کون دے؟ یہ ایک آدھی بڑی مشکل سے ملتی ہے, کوئی 11ویں کی کھیر تو نہیں جو عالم اگلے مہینے پہ مل جائے گی. یہاں باول نگر ضلع میں ایک مولوی کو کیا عادت پڑی, ہر تقریر میں کہے جو بندی عالم نکاح پڑھا دے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا, دوبارہ کرنا پڑے گا, اولاد حرام کی ہے, فلاں ہے فلاں ہے. ایک دن ایک شہر میں کھڑے ہو کر کے حضرت تقریر کر رہے تھے. ایک 90 سال کا بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میں نو اللہ پاک دی قسم ہے تیرے پیو دا نکاح مولانا غلام قادر وٹو دیوبندی نے پڑھایا ہی. ہوں آپ حرام دا کون بنے؟ اکھ لگا ہور زمانے کی گل ہے, ہوں ہور زمانہ ہے, اپنے واسطے زمانے بدل لی. فتوے نہ دیا کر, تقوی اختیار کر. اور اگر فتووں کی بات پہ آئے گا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو غسل دیا جا رہا ہے, غسل دینے والوں کی نظر پڑی, پیٹھ پہ کمر پہ کالے کالے نشانات موجود ہیں. پوچھا گیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت شیخ الہند کی کمر پہ نشانات کیسے ہیں؟ جواب ملا کہ انگریز نے ترکستان کے مسلمانوں کو کافر لکھوا لیا تھا اور بے شمار لوگوں نے لکھ دیا تھا. حضرت شیخ الہند سے دستخط کرانا چاہتے تھے, کفر کے فتوے پہ دستخط کر دو. حضرت نے فرمایا میں اپنی جان کا قیمہ تو بنوا سکتا ہوں پر ایماندار کو کافر نہیں کہہ سکتا. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند آخری وقت حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا شاگردوں کی جماعت بیٹھی ہے, تھوڑا سا افاقہ ہوا, بے ہوشی سے رونے لگے. پوچھا حضرات نے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی, میری آرزو پوری نہ ہو سکی, میری حسرت نہ نکل سکی, میری تمنا تھی اللہ کی راہ میں میری جان کا قیمہ بنا دیا جاتا, مگر افسوس بستر پہ موت آ رہی ہے. یہ لوگ تھے جو سوچ کر فتویٰ دیا کرتے تھے. آج کوئی خیر المدارس سے قرآن یاد کر کے نکلے گا, کوئی قاسم العلوم سے یاد کرے گا, کوئی دارالعلوم سے یاد کرے گا, کوئی مظاہر العلوم سے یاد کرے گا. خدا کی قسم جب شیخ مدنی کی باری آئے گی, مالٹے کی جیل کی کوٹھڑی جہاں 18 شیر کھڑے کھڑے مکئی پیستے ہیں, ادھر چکی چلتی ہے, ادھر حسین احمد قرآن یاد کرتا ہے. کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. فتویٰ دیا شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے. کراچی کیس میں لکھا مولانا کو کراچی طلب کر لیا گیا اور افسر کہنے لگا مولانا کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ میرے جیسا ہوتا فوراً مکر جاتا, او ہو تسی میرے فتوے کا مطلب ہی نہیں سمجھے.
کاٹ لینا تھا، مگر یہ وہ تھا جس نے 4 سال تک شیخ الہند کے ساتھ رہ کر قاہرہ کے مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں 18 سیر مکئی پیسی خدا کا قرآن دیا۔ فرمانے لگے فتویٰ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں اور یہی فتویٰ دیتا رہوں گا۔ انگریز کہنے لگا معلوم ہے اس کی سزا کیا ہے؟ فرمایا سزا دینا تیرا کام ہے، سزا جھیلنا میرا کام ہے۔ اصل تو میرے جتنے اکابر بھی گزرے ہیں یا موجود ہیں الحمدللہ میرا دامن موتیوں سے بھرپور ہے۔ یہ اکابر جو تھے اللہ والے، ان کا اتنا اونچا مقام کہ رات کو مسلح پہ عابد تھے، صبح کو اٹھ کر کے جہاد میں مصروف ہو کر مجاہد بن جاتے ہیں۔ حاملی کے میدان سے پوچھو حافظ ضامن شہید کہاں ہوئے؟ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی پیشانی میں گولی لگی، انگریز نے ماری، لہو کی دھار دور جا کے پڑی، نظر جواب دے گئی۔ حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا ہوا، بیٹھ کیسے گئے؟ فرمانے لگے مولانا میری نظر جواب دے گئی، میری پیشانی میں گولی لگ گئی۔ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا اور ہاتھ پھیر دیا۔ حضرت نانوتوی فرماتے ہیں ادھر گنگوہی نے ہاتھ پھیرا، دم کیا، ادھر میری پیشانی میں خراش بھی باقی نہ رہی۔ نعرے بہت آگے تھے، اور جب تم ہم سے پوچھو گے میں مجاہد پیش کروں گا، شاملی کا میدان تمہیں دکھلاؤں گا۔ جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ کو لاہور کے میدان میں جو لایا گیا، مولانا حمید اللہ پٹنہ والے، مولانا جعفر تھنیسری، مولانا یحییٰ صورت والے، 3 عالم دین کو 20-20 سیر لوہا پیروں میں ڈال کر چابک مار مار کر انگریز لاہور دھکیل کے لایا۔ اللہ، یہ سودا کرنے والے نہیں۔ مولانا جعفر تھنیسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمیں اطلاع ملی کہ صبح تینوں کو پھانسی آئے، رات کا وقت تھا اور تو ہمارے پلے کچھ نہ پڑا، کاٹ کھڑا ہوا تھا، ہم نے تن کے چبا کر روزے کی نیت کر لی، اللہ کی حضور میں روزہ دار ہو کے جانا چاہیے۔ اسی لیے ان کے بارے میں کہتا ہوں دل لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، دل لائی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے پال تے شیر ہوندے۔ کئی لوگ ملیں گے نا انہیں سانو کوئی نہیں پھڑتا، فلانا پھڑیا گیا، فلانا پھڑیا گیا، وہ تینوں پھڑ کے کرنا چاہیے، پکڑے گے تو اسے نا جو پکڑوا ہونے کے قابل ہوگا، تجھے پکڑ کے کوئی کیا کرے گا جو 3 دن پہلے یہی کرتا ہو۔ اس لیے کہتا دین لئی دکھ آ چل دینے جڑے قوم چ بندے نے دلیر ہوندے، کون پوچھدا کاواں تے گدڑاں نوں کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے، اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، اٹا بوتیاں اسی نوں پیندیاں نے جیڑی بیری دے نال نے بیر ہوندے، او قطرہ خون تے پانی دا بند ہو کے موتی ہیرے تے لال نے پھیر ہوندے۔ پھلدار درخت بنو گے وٹے جلنے پہ، وٹے کھانے پڑیں گے، اور خالی درخت کو وٹے کون مارتا ہے؟ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے انگریز نے کہا اس کی سزا، اس فتوے کی سزا تو پھانسی ہے۔ فرمایا الحمدللہ میں دیوبند سے کفن ساتھ لے کے آیا ہوں، کھدر کا تھان نکال کر میز پہ رکھ دیا۔ فرمایا کیوں یہاں کفن نہیں مل سکتا تھا؟ فرمانے لگے انگریز گورنمنٹ کا کفن پہن کر خدا کے یہاں جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔
بہت اونچا مقام تھا ان حضرات کا، ہر میدان توڑ ایسا یاد تھا ان لوگوں کے کہ پوچھو ہی نہ۔ اب تو لوگ قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں گپ بنا لیتے ہیں، بس ایمان وہی متزلزل ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ تقدیریں پوچھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر۔ ایک مرتبہ لاہور فٹ پاتھ پہ انارکلی میں ایک ملنگ بیٹھا لوگوں کی تقدیر دیکھ رہا تھا۔ تم بھی دکھا لیا کرو۔ کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی نوکری ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری فرسٹ لیڈی کے ساتھ شادی ہوگی، وہ تو چوڑا ہی ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے شرارت ہوئی، لوگوں کے بیچ میں سے ہوتا ہوا میرے ساتھی منع بھی کرتے رہے کہ نہیں نہیں ٹھیک نہیں، اور میں نے کہا کیا ہے دکھاتے ہیں؟ لوگوں سے آگے بڑھ کر کے میں نے بھی ہاتھ کر دیا، میں نے کہا سائیں جی دیکھو ذرا میری شادی ہو جائے گی؟ پھر سوچا پاکستان ہے، چنگے بھلے کی نہیں ہوتی، اسے کون دے، اچھی طرح لکیر دیکھی بھی نہیں، کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی۔ میں نے کہا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ سارا میلہ بگڑ گیا اس کا، یقین کرو اللہ والوں کا اثر ہے سارا۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے شہر تھانہ بون میں ایک پنڈت آ گیا اور کہنے لگا نجومی ہوں، کل کی بات بتاتا ہوں، کل کی بات بتا دوں گا جو ہونے والا ہے۔ کسی نے آ کر کے حضرت سے کہا کہ حضرت ایک پنڈت پھرتا ہے، وہ فرمایا جلدی پکڑ کے یہاں لاؤ۔ پنڈت کو گھیرے میں لے کر حضرت کے اعلیٰ کھڑا کر دیا۔ حضرت نے پوچھا پنڈت جی کیا بات ہے؟ کہنے لگا جو میرے پاس علم نجوم ہے، فلاں ہے فلاں، میں کل کی بات بتا دیتا ہوں کیا ہوگا۔ حضرت کے پاس ایک سوٹا رکھا تھا، فرمایا یہ بتا یہ تیرے سر میں لگے گا کہ نہیں؟ اب اس نے سوچا جو ہاں کر دی تو پرے کو رکھ دیں گے، نہ کر دی تو پٹاخ کر کے مار دیں گے۔ کہنے لگا حضرت اس کا تو پتہ نہیں۔ فرمایا گدھے جو آنکھوں سے چھوٹا نظر آ رہا ہے اس کا پتہ نہیں، اور کل کی باتوں کا تجھے کیسے ہی لگو گیا؟ خدا کے بندوں کچھ انصاف کرو، اپنے دل میں انصاف کرو، کچھ جا کر دیکھو، خبر میں جانا ہے آپ۔ اس لیے اچھے ولیوں کی، اچھے پیروں کی شناخت کرو، پہچان کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی الحاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو کیسا لگا آپ کو ہمارا بیان؟ اگر بیان پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک سے شیئر ضرور کریں۔